ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا 20واں پارہ شروع ہوتا ہے امن خلق السماوات والارض۔ اللہ نے اپنے بندوں کو توحید کا سبق سمجھانے کے لیے اور دہریت کا خاتمے کے لیے سوال کیے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین و آسمان بنایا، کائنات کو کس نے بنایا؟ وانزل لکم من السماء ماء، آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے جس سے پر رونق باغات اگتے ہیں، بڑے بڑے درخت، یعنی کہ اس بارش کے ساتھ زمین کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے؟ دہریے تو بہت کم تھے شروع کی دنیا میں کہ جو اللہ کا انکار کرنے والے، اکثریت کسی نہ کسی دیوتا اور کسی نہ کسی ذات کے سامنے جھکتی تھی۔ تو صحیح جھکنا کس کا ہے؟ جو کائنات کے خالق اور مالک اور رب کے سامنے جھکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کس نے بنایا؟ تم کدھر جھکے ہو، تم کدھر نظر و نیاز دے رہے ہو، اور کائنات کا خالق کون ہے؟ بارشیں کون برساتا ہے؟ یہ 60 نمبر آئی تھی۔ اسی طرح فرمایا امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا؟ یعنی کہ سائنس کہتی ہے یہ ایک گھومتا ہوا کرہ ہے اور فضا میں معلق ہے، لیکن مسلسل حرکت کر رہا ہے، سورج کے گرد گردش کرتا ہے۔ اسی کی گردش 2 طرح کی ہے، ایک اپنے محور کے گرد اور ایک سورج کے گرد۔ تو اسی سے موسم بدلتے ہیں، اور اسی سے جو یہ رات اور دن جو 24 گھنٹے میں اس کا چکر ہے، کبھی زمین کا حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے تو دن ہوتا ہے، وہ حصہ ہٹتا ہے تو رات ہوتی ہے۔ تو جتنی بھی تحقیق کر لی جائے کہ اللہ کہتے ہیں زمین کو ٹھہرنے کی جگہ کس نے بنایا؟ سیارے تو اور بھی ہیں، تمہاری زندگی کا سارا سامان ادھر، سانس لینا ہے تو آکسیجن ادھر ہے، پانی پینا ہے تو پانی کا انتظام ادھر ہے، بھوک کو مٹانا ہے تو خوراک ادھر ہے۔ اسی طرح مکان بنانا ہے تو کش شکل کا ایک نظام ہے، ورنہ خلا کے اندر دوسرے سیاروں میں بندہ تیرتا ہے، یعنی کہ اپنا زمین پہ قدم نہیں رکھ سکتا، یہاں چھوٹا سا بچہ بھی چل سکتا ہے۔ تو نہ تو اللہ نے بہت زیادہ کش شکل رکھا کہ انسان کے ورنہ قد ہی نہ بڑھتے۔ تو ایک ایک چیز آخر یہ دہریے بتائیں، کیا یہ خود بخود ہو گیا؟ یا مشرک بتائیں کہ اس کے کسی دیوی یا دیوتا یا بابے نے یہ کام کیا؟ کس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا؟ مرنے کے بعد یہی زمین بندے کے وجود کو بھی یعنی کہ سٹور کر لیتی ہے۔ یہ نہریں کس نے چلائیں؟ پہاڑ کس نے گاڑ دیے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے؟ بتاؤ۔ پھر اسی طرح 62 نمبر آیت میں فرمایا امن یجیب المضطر، کون بے بس کی پکار کا جواب دیتا ہے، اذا دعاہ، جب وہ پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور اس کی مشکل کو حل کر دیتا ہے۔ کس نے زمین میں ایک دوسرے کے بعد مخلوق لا رہا ہے؟ دادے کے بعد اس کا باپ آ جاتا ہے، باپ کے بعد اس کا بیٹا آ جاتا ہے۔ تو یہ کون ہے جو تمہیں ایک دوسرے کا خلیفہ بناتا ہے؟ ایک دوسرے کے بعد اسی زمین پر، اسی سکیم میں، اسی علاقے میں اور ہی لوگ آ جاتے ہیں، پہلے مر جاتے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے؟ کون ہے جو خشکیوں اور سمندروں میں رہنمائی کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ جی پی ایس سسٹم تو آج آیا نا۔ کون تھا جو سمندروں اور خشکیوں میں قافلوں اور مسافروں کی رہنمائی کرتا؟ ستاروں کے ذریعے وہ اپنی راہ معلوم کرتے تھے، بلکہ دیہاتوں میں یعنی کہ عورتیں کوئی گھڑی نہیں ہوتی تھی، ستارے کو رات کو اٹھ کے ستارے کی پوزیشن دے کے بتاتی تھی
کہ اب وقت اتنا ہو گیا رات کا. اللہ اکبر، اتنا زبردست نظام. کیا یہ خود بخود ہی ہو رہا ہے یا مختلف ہستیاں مل کے یہ کام کر رہی ہیں؟ نہیں، ایک اللہ. پھر فرمایا کون ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے؟ بتائے سائنسدان، بتائے کون ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں جو خوشخبری لے کے آتی ہیں اللہ کی رحمت برسنے والی ہے. کس نے تخلیق کی ابتدا کی؟ سب سے پہلے ابتدائی سیل کس نے بنایا؟ اور کون پھر دوبارہ اس کا اعادہ کر رہا ہے، اس کی ریپیٹیشن کر رہا ہے؟ کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ زمین و آسمان میں رزق کون دیتا ہے؟ پورا ایک لنک ہے. آسمان کی بارشیں اور زمین کا اناج آپس میں رابطہ ہے. سورج اس کو پکاتا ہے، چاند کی چاندنی اس میں پھلوں میں رس بھرتی ہے. کیا یہ خود بخود ہی ہو رہا ہے؟ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل میرے نبی کہہ دیجئے. پہلے تو تھا سوال کیجئے، اب ہے فرمایا کہہ دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض، زمین و آسمان کا غیب کوئی نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے. سائنسدان کچھ بتاتے ہیں، اگلا سائنسدان اس کی تھیوری کو رد کر دیتا ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ توحید کا عقیدہ تمہیں بیان کر رہا ہے، اپنا تعارف اپنی کتاب کے ذریعے تمہیں سنا رہا ہے، بیان کر رہا ہے، کیوں وہی حق ہے، اسی کی گواہی سچی ہے، کیونکہ زمین و آسمان کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ اپنے نبی کے ذریعے یہ دین اسلام کی تعلیمات دے رہا ہے. وما یشعرون ایان یبعثون. بڑے بڑے لوگ جو دین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں کب اٹھائے جائیں گے. ایک تو ہے نا مرنے کے بعد کب اٹھائے جائیں گے، سویا ہوئے بندے کو بھی نہیں پتا کہ مجھے کب اٹھنا ہے، کب اس کے پیٹ میں گڑبڑ ہونی ہے، یا کب اسے بے چینی ہونی ہے، کب اسے گھبراہٹ ہونی ہے اور اسے اٹھ جانا ہے. یعنی کہ انسان کو تو اپنا پتہ نہیں کہ میں سویا ہوا ہوں، اٹھ بھی سکوں گا کہ نہیں. کتنے ہی لوگ ہوتے رات کو سوئے ہوتے ہیں خود، اور پھر صبح جسم کام ہی نہیں کرتا، فالج کا اٹیک ہو چکا ہوتا ہے. تو فرمایا کسی کو معلوم ہی نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے. اور کائنات کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، اللہ کا بغض سینوں میں پال رہے ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم مٹی ہو جائیں گے، جب مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے. اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا ہمیں نکالا جائے گا؟ لَقَدْ وَعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ، یہ وعدہ ہم سے کیا جاتا رہا اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی اس سے پہلے کہ قیامت آئے گی، زندہ ہوں گے. کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. آج کا دہریہ اور 1400 سال کا پہلا دہریہ، جب شتر بے مہار زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں چاہتا، تو پھر وہ آخرت کی باتوں کو اور مرنے کے بعد زندگی کو یعنی کہہ دیتا ہے پہلے وقتوں کی کہانیاں ہیں. حالانکہ زندگی تو اس کی آنکھوں کے سامنے مردہ بیج زندہ ہو کے باہر آ رہا ہے، اور چیز کوئی ختم نہیں ہو رہی، شکلیں بدل رہی ہیں. ایک بارش کا قطرہ جو سمندروں اور دریاؤں کا ہے، وہ کبھی بھاپ بنتا ہے اور کبھی اوپر جم کے پھر پانی کی شکل میں زمین پہ برستا ہے، ختم تو نہیں ہو رہا. اس کے بعد سورہ قصص ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ فرعون جو ظلم کر رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہوگی. اللہ نے کہا تو اس کو دودھ پلا اپنے بچے کو، جب تجھے خوف آئے تو اس کو پانی میں ڈال دینا. پانی میں یہ نہیں کہ ڈائریکٹ کوئی ٹوکری یا کوئی چیز لی اور اس میں ڈال دیا. اور اللہ نے وعدہ کیا اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، اے موسیٰ کی ماں میں اس بچے کو تیری طرف واپس پلٹا دوں گا. ادھر پہنچے فرعون کا بادشاہ، یعنی فرعون جو تھا مصر کا بادشاہ، انہوں نے کہا یہ بنی اسرائیل کا بچہ، اس کو قتل کرتے ہیں. بیوی کہتی ہے لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو، یہ ہمیں فائدہ دے گا بڑا ہو کے، ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں. اہل علم کہتے ہیں کہ وہ اولاد سے محروم تھا، اسی لیے اس نے کہا ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں. اب بچے کو انہوں نے جب اڈاپٹ کر لیا تو بچہ رو رہا ہے،
اللہ کہتے ہیں وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے حرام کر دیا اس پہ، یعنی کہ منع کر دیا کہ وہ دوسروں کا دودھ پیتا ہی نہیں، دوسری کسی عورت کا، یعنی کہ بڑے آخر بادشاہ کا حکم جاری کیا ابھی بچے کو دودھ پلانا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر کار جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن ساتھ ساتھ اپنے بھائی کے پیچھے آ رہی تھی اور سارا منظر دیکھ رہی تھی، اسی نے کہا کہ میں ایک عورت کا بتلاؤں، ہو سکتا اس کا دودھ وہ پی لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ جب پیا، اللہ کہتے ہیں فرددناہ الی امہ، ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف واپس پلٹا دیا، جو اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا الہام کے ذریعے، ہم نے بچے کو موسیٰ کو اپنی ماں کی گود میں دوبارہ پہنچا دیا۔ بڑے ہوتے ہیں سورہ قصص میں، آخر مظلوم قوم بنی اسرائیل میں تھے تعلق رکھتا، تو بڑا ظلم و ستم ہو رہا تھا، تو ایک نوجوان بازار میں یعنی کہ درخواست کرتا ہے کہ مجھ پہ یہ مصری ظلم کر رہا ہے، فوقذہ، انہوں نے ایک یعنی کہ مکہ مارا موسیٰ علیہ السلام نے، فقضى علیہ، مکہ کیا پڑھنا تھا کہ وہ فوت ہی ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میرا مقصد تو یہ نہیں تھا، اللہ سے معافیہ مانگنے لگے۔ اگلے دن پھر اسی طرح وہی بنی اسرائیلی جو اسرائیلی تھا وہ ایک اور مصری کے ساتھ جھگڑ رہا ہے، پھر پکار رہا ہے مدد کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، پہلے ہی غم تھا کہ بھی ایک بندہ ہاتھ سے مر گیا، انکا لغوی مبین، تو کھلا جھگڑالو ہے۔ جب غصے سے یہ کہا تو وہ ڈر گیا کہ شاید یہ اب موقع میری طرف آئے گا۔ اس نے کہا تو مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح تو نے کل ایک بندے کو قتل کیا۔ بس کیونکہ قاتل کو تو ڈھونڈ رہے تھے ایجنسیاں، پولیس، اب فوراً پتہ لگ گیا کہ یہ تو موسیٰ نے قتل کیا ہے۔ تو ادھر ہائی کمان کی میٹنگ ہو رہی مصر میں، ایک بندہ قرآن کہتا ہے دوڑتا ہوا آیا، موسیٰ کا خیر خواہ تھا، اس میٹنگ کی خبر پہنچاتا ہے۔ اللہ نے اپنے بندے ہر اداروں میں رکھے ہوتے ہیں جو حق کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے مجبوری وہ اس محکمے میں ہے، لیکن وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ فرعونوں کی بات نہیں مانتے بلکہ ان کا تعلق موسیٰ سے ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا جی مشورہ پاس ہو گیا، لِيَقْتُلُوكَ، تجھے قتل کرنے کا، فَخْرُجْ، یہاں سے موسیٰ نکل جا۔ موسیٰ علیہ السلام مصر میں گئے، مدین میں پہنچے، یعنی اپنے علاقے سے دور، وہاں ایک کنواں تھا، لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں بھی ہیں جو اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ جب سارے چلے گئے تو جب بچا کچا پانی تھا وہ پلانے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود پانی کا ایک ڈول نکال کے، بہت بڑا ڈول تھا، اللہ نے طاقت دی، نکال کے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ وہ چلے گئیں، انہوں نے جا کے بابا کو کہا، بابا، کیونکہ بھائی ان کا تھا نہیں، باپ بزرگ تھے، تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم اس کو ملازم رکھ لیں، وہ نیک تھا بندہ۔ اور ادھر لڑکیاں تو گھر چلے گئیں، موسیٰ علیہ السلام ادھر بیٹھے، اب بھوک بھی لگی ہے، گھر بار بھی کچھ نہیں، تو ایک ہی در تھا جہاں آواز تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربا جو تو آسمان سے چیزیں نازل کرتا ہے، موسیٰ اس کا فقیر ہے۔ اللہ نے دعا قبول کی، اس بوڑھے باپ نے اپنی ایک بیٹی کو بھیجا۔ اللہ کہتے ہیں کس طرح آئی، اللہ اکبر، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، کوئی CCTV کیمرہ نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے تمشی علی الاستحیاء، حیا کے ساتھ جا رہی تھی۔ کاش کہ ہماری بچیاں بھی، ہماری عورتیں بھی، یعنی کہ وہ تنہا جا رہی تھی، لیکن اللہ کہتے ہیں وہ شرم و حیا کے ساتھ چل رہی تھی، اپنے جسم کی، لباس کی اور اپنی آواز کی کوئی نمائش نہیں تھی، استحیا تھا۔ آج تو سٹیج کے اوپر ناچنا، تھرکنا اور کیا کچھ حرکتیں ہیں، اللہ اکبر۔ جب حیا ختم ہو گیا تو پھر ایمان کہاں باقی رہتا ہے۔ تو انہوں نے خیر بلایا، اس بوڑھے باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، شرط نہیں رکھی کہ تم نے 8-9 سال ادھر ہی رہنا ہے، یہ بکریوں کو چرانا ہے۔ مدت پوری ہوئی، بیوی کو لے کے باہر نکلے، یعنی کہ واپس مصر جانے لگے، تو ادھر آگ نظر آئی، کہا تم بیٹھو،
میں راستہ پوچھ لیتا ہوں یا سردی کا موسم ہے آگ ہی لے آؤں گا سینک لیں گے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو رسالت دی۔ تو یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے پیغمبر ہیں۔ وما کنت بجانب الغربی، آپ ادھر مغربی جانب نہیں تھے۔ اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے فیصلہ کیا حکم دیا موسیٰ کو تو آپ نہیں تھے ادھر۔ وما کنت ساویا فی اہل مدین، آپ اہل مدین کے ساتھ ادھر بھی رہ نہیں رہے تھے۔ جو ہم نے مدین کا پورا واقعہ پورا ایک یعنی کہ آپ کو سنا دیا، تو یہ سچے رسول ہی کی نشانی ہے، اور یہ وحی کے ساتھ، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے ریسرچ ورک کیے تھے، کون سے مدرسے اسکول گئے تھے، ہزاروں سینکڑوں سال پرانے واقعات بالکل جو اہل کتاب کی اپنی کتابوں کے اندر مسخ ہو چکے تھے۔ تو یہ آپ سچے رسول تھے، اس لیے بار بار اللہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں آپ ادھر نہیں تھے، یہ ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا سبق دیتے ہیں، لوگوں اگر رات قیامت تک ہم طاری رکھیں، من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون ہے اختیار والا، کون ہے الہ جو تمہارے پاس دن کی روشنی لے آئے۔ روزانہ رات کے بعد دن آتا ہے، روٹین کے ساتھ بندوں کو قدر نہیں ہے۔ اگر اللہ رات بھی طاری کر دے تو کون دن لائے گا؟ اسی طرح فرمایا کہ اگر دن ہی ہو تو رات کون لے کے آئے گا؟ حقیقی بات ہے، یہ رات اور دن نہ آئے، مسلسل دن رہے تو مخلوق پھر بھی زندہ نہیں رہ سکے گی، اور مسلسل رات رہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے رات کو سکون کے لیے بنایا اور دن کو تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے، آخری ایک دو آیتیں، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا بنا لیا اولیاء، کارساز بنا لیے۔ اتنی طاقتوں والا خالق مالک اور رب کو چھوڑ کے جنہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے، کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ مکڑا جو جالا لگاتا ہے، اتخذت بیتا، وہ اپنا گھر بناتا ہے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، گھروں میں سے سب سے کمزور گھر، آخری آیت ہے، گھروں میں سے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے، جو ایک انگلی کی چوٹ کے ساتھ ہی لپٹ جاتا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیں۔ کیا مانا؟ کہ سچے رب کو جو پکارتا ہے مدد کے لیے اور اسی طرح اپنی مصیبتیں دور کرنے کے لیے، وہ تو صحیح راہ پہ ہے، اور جو اللہ کے علاوہ اوروں کو اولیاء مددگار بنا کے بیٹھا ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ مکڑی کے جو جالا ہے اس کا گھر ہے، اس نے اس کو پکڑا ہوا ہے، وہ تو اتنا کمزور ہے کہ وہ سب گھروں سے زیادہ کمزور ہے۔ تو کتنی خوبصورت مثال دی اللہ نے مشرکین کی۔ یہ مشرک جدھر بیٹھے ہیں، جدھر تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے، یہ تو بیت عنکبوت میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ آخری آیت، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اسی کے آگے کہ یہ مکڑی کے جالے کی مثال بیان کرنے کے بعد فرمایا اللہ جانتا ہے جو پکارتے ہیں اس کے سوا، من شیء، کچھ بھی، دیوی کو، دیوتا کو، مڑی والے کو، جس کو پکار رہے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ ہی غالب ہے اور اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔